بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف پاکستان میں تو جو ہونا تھا وہ ہو رہا ہے، انکوائریاں وغیرہ فارن فنڈنگ کو لے کے اور ممنوعہ فنڈنگ کو لے کے، فیک اکاؤنٹس وغیرہ۔ برطانیہ میں بھی ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ یہ انکوائری کون سے ادارے کر رہے ہیں، اس کے کیا قانونی نتائج نکل سکتے ہیں، سیاسی نتائج بھی ظاہر ہے، ہم ڈسکس کریں گے۔ اور پھر بڑا چرچا ہے، جویل لطیف صاحب نے کہہ دیا 15 سپتمبر کو نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپس آ رہے ہیں، پاکستان آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہم نے اپنے ذرائع سے بات کی ہے، پتہ چلا ہے کہ کیا واقعتاً وہ 15 سپتمبر کو آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، جو بھی ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور وہاں کیا سوچا جا رہا ہے۔ برطانیہ سے عمران خان کے لیے دو بری خبریں ہیں۔ ایک عمران خان کے حوالے سے وہ جو انکوائری کی بات کی ہے، اور دوسرا نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ عمران خان کی مشکلات میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اور پھر کیا نواز شریف کی جو تاحیات نہلی ہے 62(1)(f، اس میں پی ٹی آئی کی مدد کے بغیر آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، اور کیا پی ٹی آئی مان جائے گی؟ اگر مانے گی تو اس کے لیے عمران خان کے گھیرا جو ہے وہ کیسے تنگ کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے جو امریکی سفیر کے پی کا دورہ کیا تھا انہوں نے، اور وہاں کوئی 36 گاڑیوں کی چابیاں انہوں نے دی تھی انہیں، اور وزیر خزانہ نے اپنی نشست میں انہیں بٹھا دیا تھا، اور بڑا ریڈ کارپیٹڈ پروٹوکول جو بھی بہرحال۔ اور پھر بڑا چرچا ہوگا سوشل میڈیا پہ، ایک دو دن رہا کہ جناب وہ امریکی سفیر ہم کوئی غلام ہیں، پھر وہ اس سے مدد کیوں لے رہے ہیں، پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے، عمران خان یہ کہتا تھا وہ کہتا تھا۔ ویسے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان واپس آ جاتے ہیں اقتدار میں تو کیا امریکہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے؟ وہی کام کریں گے جو اب والی جو موجودہ حکومت ہے جو کر رہی ہے، یہی کریں گے۔ بہرحال ان کا جو بیانیہ تھا وہ پٹنا شروع ہو گیا ہے، امریکہ والا، ایبسولوٹلی ناٹ والا، اس کو کوئی اب مان نہیں رہا۔ جو بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا یا سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہے وہ یہی سمجھ، جن کے دماغوں پہ تالے لگ گئے ان کی بات نہیں میں کر رہا، جو تھوڑی بہت سمجھ سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ جناب ایک سیاسی بیانیہ بنایا اس نے، اور اس بیانیے کی بنیاد پر انہوں نے پاپولیرٹی گین کرنے کی کوشش کی اور انہیں ملی بھی۔ اچھا، یہ معاملہ نا ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دوست کچھ ہوتے ہیں۔ اب شیریں مظاہری صاحب نے ایک ٹویٹ فرما دیا، جس کے بعد جناب وہ لے دے ہوئی ہے خان صاحب کی اور ان کی جماعت کی۔ وہ کوئی امریکی سفیر کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، وہ ہم آپ کو سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں، اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا، ویسے آپ نے خود بھی دیکھ لیا ہوگا کہ امریکی سفیر اس کا گینگ تورخم کی راہ میں یعنی لکھا ہوا انہوں نے، پاکستان کے حساس علاقوں پر پرواز کرتے ہوئے زمین کا معائنہ کر رہے ہیں، جبکہ مصروف کو سرکاری بریفنگ بھی میسر ہے، اور قدم رنجا ہونے کو سرخ قلین بھی، یعنی ریڈ کارپیٹڈ پروٹوکول۔ ان علاقوں میں تو آپ پاکستانی بھی قدم نہیں رکھ سکتا، کیا ہم غلام ہیں؟ یہ پھر ان کی تصویر انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو کلاس ہوئی ہے شیریں مظاہری کی اور عمران خان کی، وہ جناب یہ وہ 36 گاڑیوں والا معاملہ دوبارہ اٹھا دیا ہے کے پی والا، اور وہاں کئی پروجیکٹس ایسے ہیں جو امریکہ کی مدد سے جاری ہیں اور مکمل ہوں گے۔ تو پھر یہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور امریکہ میرا دشمن ہو گیا، اور امریکہ نے یہ کر دیا، امریکہ نے وہ کر دیا، وہ بات میں پھر دہراؤں گا کہ اگر عمران خان صاحب کسی طریقے سے اقتدار میں دوبارہ آ جاتے ہیں تو کیا یہ امریکہ کے ساتھ پھر یہ کیا روابط رکھیں گے، کیا کریں گے؟ امریکہ کا امریکی سفیر نکال دیں گے؟ یہ تو جو مطالبہ تھا تحریک لبیک کا سفیر نکالنے کا، وہ سفیر نکال نہیں سکے تھے۔ امریکہ کا سفیر تو بڑی بات ہے، اور کافی عرصہ پاکستان میں سفیر رہا بھی نہیں، وہ نیا آیا ہے واپس پاکستان میں، انہوں کی تعیناتی ہوئی ہے، ظاہر انہوں نے ملاقاتیں وغیرہ کرنی ہیں، اور پھر اپنا ظاہر ہے اپنا دینا بھی ہے، انہوں نے گڈ جسچر بھی دینا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک معاملہ ایسے چلتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ نواز شریف کی واپسی کب ہوگی، اور حکومت کی یہ کوشش ہے، بھرپور کوشش ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی نئے سرے سے اس میں ترمیم کر دی جائے، یا نئے سرے سے یا اس کو ری رائٹ کر دیا جائے۔ تو اس میں جو یہ خیال ہے کہ یہ کر دیں گے کہ جناب کوئی اس سے مراد ایک دفعہ نہلی ہے، یا کوئی مدت کا تعین کر دیں گے، تاحیات نہلی جو ہے
وہ جو سپریم کورٹ نے تشریح کی تھی اس کو وہ ختم کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. ایک طے شدہ اصول ہے کہ سپریم کورٹ نے تو آئین کی تشریح کی تھی نا, اگر آئین کا آرٹیکل ہی وہ ترمیم ہو جائے اس میں تو سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکے گی. اگر وہاں خود ہی لکھ دیں, جیسے ایک دور میں جو توہین عدالت ہے اس کی بھی تاہجات نہلی ہوتی تھی, اختر رسول, طارق عزیز وغیرہ تاہجات نہل ہوئے تھے, لیکن پھر انہوں نے ترمیم کر دی جب یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی, اور پھر انہیں وہ کر دے کہ سزا پوری ہونے کے بعد 5 سال کے بعد وہ الیکشن کے لیے بندہ نہل ہو جاتا ہے. اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا وہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر کاغذات نامزدگی, یہ ویسے ہوا بھی ایسے کہ کچھ لوگوں کو تاہجات نہل کیا گیا 62(1)(f) کے تحت, کچھ کو الیکشنز ایکٹ کے تحت وہ جو ہے وہ نہل کیا گیا تھا, اور وہ دوبارہ الیکشن لڑے بھی تھے, جس کی ایک مثال چیمہ صاحب ہیں جو گجرا والے ہیں, انہیں ایک دفعہ نہل کیا, انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ سے چھپائے تھے. تو اب یہ کر رہے ہیں 62(1)(f) میں ترمیم. یہ ترمیم اتنی آسان نہیں ہے. آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت, وہ آپ دیکھ لیجئے اسکرین پہ, اس میں یہ ہے کہ اگر آئین میں کوئی ترمیم کرنا ضروری ہو تو پارلیمنٹ کے کسی ایک ایوان میں وہ تحریک جو ہے وہ پیش ہوتی ہے ترمیم کی شکل میں, اور پھر اس کو 2/3 اکثریت سے وہ ایوان اس کو پاس کرے گا, اور پھر دوسرے ایوان میں بھیجا جائے گا اس کو. اب دوسرا ایوان جو ہے اگر اس میں کوئی ترمیم کر دیتا ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ, تو وہ پہلے ایوان میں واپس جاتا ہے, اور پھر وہ دوبارہ اس کو 2/3 اکثریت سے اگر پاس کر دیتا ہے تو وہ پھر ترمیم جو ہے وہ منظور شدہ تصور کی جاتی ہے اور صدر کو بھیج دی جاتی ہے, اور آئین میں پھر ترمیم ہو جاتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو سینٹ ہے, سینٹ میں جو 100 ارکان ہے, 66 ارکان چاہیے ترمیم کے لیے. اگر یہ ترمیم, جس میں وہ میں نے کہا 62(1)(f) والی خاص طور پہ یہ پیش کرتے ہیں, تو 66 ارکان کی حمایت چاہیے اسے منظور کرنے کے لیے. اور جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یا اتحادی ہیں, ان کے پاس پورے 66 لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں سینٹ میں, 2 سیٹیں خالی ہیں, تو وہاں سے تو یہ منظور ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ابتدائی طور پر اسے سینٹ میں ہی پیش کیا جائے گا, کیونکہ قومی اسمبلی میں, اچھا یہ ایک میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹوٹل ارکان جو ہیں, ٹوٹل رکنیت, اس کے حساب سے ٹوٹل ممبرشپ, یعنی 100 اگر سینیٹر کی سیٹیں ہیں تو اس میں سے 2/3 66, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو قومی اسمبلی ہے اس میں بھی ٹوٹل ارکان کا 2/3 یعنی 66%, وہ 342 کا ایوان ہے, اور 228 ووٹ چاہیے آئین میں ترمیم کے لیے. اس وقت جو ان کے استعفے ہیں جو پی ٹی آئی نے دیے ہوئے, اگر ان کو نکال دیا جائے تو ان کے پاس تو 228 بنتے ہی نہیں بنتے. یعنی جو موجودہ قومی اسمبلی ہے اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے تعداد کے حساب سے, تعداد کی بات کر رہا ہوں, ویسے تو اختیار ہے اس کے پاس کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے. اس کے لیے یا تو وہ جو سیٹیں ہیں خالی کرنی پڑیں گی, ان کو اسپیکر صاحب کو بتانا پڑے گا کہ جناب یہ استعفے منظور ہو گئے ہیں, اور کہ وہ الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے, پھر وہاں الیکشن دوبارہ ہوں گے. یہ ایک الگ بحث ہے. یہ اس وقت جو ہے ان کے پاس وہ 228 ارکان ٹوٹل نہیں ہے. ہاں اگر پی ٹی آئی واپس آ جاتی ہے کسی وجہ سے, پھر وہ ارکان کی تعداد پوری ہو سکتی ہے 228, اور پھر پی ٹی آئی کی مدد کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی. اور پی ٹی آئی کی مدد اس صورت میں ان کو میسر ہوگی جب خان صاحب جو ہیں ان کے گلے میں پھندا پڑے گا. اگر خان صاحب تاحیات نہل ہو جاتے ہیں, جس کے امکانات میرے خیال میں بہت واضح ہیں, 62(1)(f) لگ جاتا ہے اگر ان پہ, تو پھر وہ کہیں گے, جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ خان صاحب ایک دن خود کہیں گے کہ 62(1)(f) کا مطلب جو ہے یہ تاحیات نہلی نہیں ہوتا. کسی بندے کو تاحیات نہل آپ کیسے کر سکتے ہیں, یہ خان صاحب کا بیانیہ ہوگا. بہرحال اب دیکھتے ہیں اس میں کیا معاملہ ہوتا ہے. وہ انکوائری کمیٹی بن گئی ہوئی ہے, اس کی جو ان کی فائنل فنڈنگ والے معاملے پہ. ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. جو 11 بندے جن کو انہوں نے یہ نوٹس بھیجا ہے انکوائری کے لیے مختلف طریقوں میں, جس میں اسد کیسر بھی ہے, قاسم سوری بھی ہے, محمود رشید بھی ہے, فرمان شاہ بھی ہے, عمران اسماعیل بھی ہے, ایک خاتون ہے ضیاء سم تھنگ ان کا نام ہے,
اور نجیب ہارون ہیں، وہ سارے جو ان کو دیے ہیں، اس میں خان صاحب نہیں پھنس رہے ہیں، کیونکہ وہ سرٹیفکیٹ تو خان صاحب نے دیا ہوا تھا. یہ تو وہ جن کے اکاؤنٹ تھے، پرائیویٹ اکاؤنٹ تھے، انہوں نے وہ فنڈنگ کے لیے کھولے ہوئے تھے، نام ان کے تھے لیکن پارٹی فنڈ وہاں جاتے تھے. یہ ایک اس کی انکوائری ہو رہی ہے جناب. یہ فیک اکاؤنٹ ایک طرح سے آپ کہہ لیں. اور پھر دیگر جو ان کے ملازمین ہیں جن کے نام پہ 25-25 ہزار تنخواہوں والے لوگ تھے، ان کے کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں آتے تھے، اور ان کے بیانات خیانات بھی ہو گئے. اور اس میں صدر صاحب جو ہیں عارف علوی صاحب، وہ بھی ملوث ہیں، کیونکہ جس وقت یہ کارروائی ساری ہوئی اس وقت جو سیکٹری تھے پی ٹی آئی کے وہ عارف علوی صاحب تھے. سردست تو انہیں استثناء ہے آئین کے تحت کہ وہ صدر صاحب کے خلاف جو ہے کوئی فوجداری یا کارروائی نہیں ہو سکتی، تو گورنر کے خلاف بھی نہیں ہو سکتی ہوتی، تو اور عدالتی کارروائی بھی روک دی جاتی ہے. لیکن وہ ایف آئی آر درج کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، لیکن انکوائری رکی رہتی ہے جب تک وہ صدر ہیں. ان کی حد تک انکوائری رکی رہے گی. جب باقی گواہان اگر آ جاتے ہیں بیچ میں، جیسے کہ ان کے ملازمین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم سے تو بلینک چیک لے لیتے تھے، سائن کروا لیتے تھے، ہمیں نہیں پتا، وہ سارے تو ایک طرح سے وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں. یہی وعدہ معاف گواہ وہ کچھ اور بھی بیان کر سکتے ہیں. انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی، جنہیں سانو نہیں پتا، ساڑھے نہ آتے انہوں نے اکاؤنٹ کھولے سی، سارے تو چیک لے لیندے سی اور پھر پتہ نہیں کی کرتے سی، اور سانو یہ بھی نہیں پتا کتوں آندے نے. وہ ہماری سیلری اکاؤنٹ میں بھی آ جاتے تھے، ان اکاؤنٹس میں بھی پیسے آ جاتے تھے. ایک اور چیز آ گئی ہے سامنے کہ سیلری اکاؤنٹس میں بھی ان کے پیسے پوسے آتے جاتے رہے ان جو ان کے ملازمین تھے. بہرحال یہ خان صاحب اس میں جو پھنسے. اور دوسرا توشہ خانہ والا معاملہ، اس میں بھی جو عدالت ہے، جو کمیشن ہے، سوری الیکشن کمیشن، اس نے نوٹس وغیرہ جاری کر دیے ہوئے، اور خان صاحب کی اسی مہینے جو ہے وہاں پیشی ہے، وہ بتائیں گے جا کے نہلی والا معاملہ. اور اگر یہ 9 الیکشن لڑتے ہیں تو وہاں بھی ان کی بنیاد پہ جو 9 ضمنی الیکشنوں کا اعلان کیا تھا، یہاں سے یہ بھاگنے والے ہیں اب، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دیے جا کے کہ جناب نہیں اسی تے نہیں ضمنی الیکشن اس وقت تک نہیں ہونے چاہیے جدوں تک ساڈیاں جڑے سارے استعفے جڑے ہیں منظور نہیں ہونے چاہیے، کٹھے منظور کرو، جو بھی فیصلہ کرنا کٹھا کرے. اس طرح کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن ہے. اور خان صاحب جو ہے میرا خیال ہے بھاگنے کے چکروں میں، اگر خان صاحب یہ کرتے ہیں نا حرکت اور 9 سیٹیں جیت بھی جاتے ہیں، فرض کروں میں ویسے کہہ رہا ہوں جیت نہیں سکتے یہ، اور ان کے بس کا روگ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دوسری طرف سے اب جو خان صاحب کا جو بیانی ہے اس کو جس طرح انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے، وہ خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ بری طرح تو نہیں گری لیکن گری ضرور ہے. یہ اب مان لیں بات جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ. اچھا، اب خان صاحب جو 1 ارب روپے کا تقریباً قومی خزانے کو نقصان پہنچانے جا رہے ہیں، یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایک حلقے میں جو اخراجات ہیں وہ 5 سے 10 کروڑ روپے الیکشن میں خرچ آتے ہیں سرکار کے. تو یہ تقریباً 50 سے 90 کروڑ جو روپے ہیں یہ حلقوں پہ خرچ آئے گا، یعنی کہ تقریباً 1 ارب روپے. وہ اضافی بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کچھ ٹی اے ڈی اے کی مد میں وہ الاؤنس بڑھا دیں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بیلٹ پیپر دوبارہ چھاپنے پڑ جائیں، وہ ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ تقریباً 90 کروڑ کم از کم میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ راؤنڈ اباؤٹ 90 کروڑ کے خان صاحب نقصان پہنچائیں گے اگر یہ 9 کے 9 حلقوں میں جیت جاتے ہیں. پھر میں بات کر رہا ہوں اگر نہیں جیتتے تو پھر سیاسی طور پہ اگر 3-4 حلقوں میں بھی خان صاحب ہار جاتے ہیں. اب خان صاحب کہنے جماعت میرے مقابلے فضر مان آئے اور فلاں میرے مقابلے میں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئیں؟ وہ تو آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کا سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. وہ تو ہو سکتا ہے کہ جو سابق ایم پی ایز ہیں، ان کے سابق ٹکٹ ہولڈر جو ہیں ان جماعتوں کے، ان کو ٹکٹ دے دیں یا ان سے بھی کونسلر کی سطح کے بندے آپ کے مقابلے میں کھڑے کر دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری وقت پر، یہ ویسے میری بات ہوئی ان لوگوں سے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے، تو وہ کہتے ہیں نہیں اگر میدان کھلا چھوڑ دیا، اگر ہم نے بندہ کھڑا نہیں کیا، پھر کوئی اور تیسرا بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، پھر خان کے ساتھ پیچا اس کا بڑھ جائے گا تو خان جیت جائے گا، سیاسی طور پہ ہمارا وہ خرابی ہوگی. تو وہ اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب اپنا بندہ کھڑا کریں اور عین آخری دن آخری لمحوں پہ جا کے 9 کے 9 جو ہیں اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیں. اگر وہاں الیکشن ہوتا ہے تو پھر خان صاحب اکیلے ہی کمپین کر رہا ہوگا، مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہوگا، اور وہ آزاد امیدوار کے ہو تو ہو. بہرحال اور پھر
اگر بلا مقابلہ ہو جاتے ہیں خان صاحب تو پھر ایک سیٹ ہی رکھنی ہے نا، 8 سیٹیں تو پھر پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد 60 دن بعد وہاں پھر الیکشن ہو رہا ہوگا اور خان صاحب نقصان پہنچا رہے ہوں. اور اس بیانیے کو لے کے حکومت کہہ سکتی ہے جناب انہوں بندے تو فکر ہی کوئی نہیں ہے اس ملک کا، یہ تو ان چکروں میں پڑا ہوا. اچھا واقعی یہ بات ایک ہی موضوع پہ ذرا لمبی ہو گئی ہے. اب جو نواز شریف ہیں ان کی واپسی کی بات، وہ میں نے پتہ کیا ہے کہ جناب ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کسی وقت بھی سفر کے قابل جو ہیں نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں. اور اگر سفر کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر جتنی جلدی ہو سکے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ یا 15 سپتمبر کو واپس آئیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ میں نے تجزیہ دیا تھا کہ جب تک پاکستان میں حالات ان کے کنٹرول میں نہیں آتے اتحادی حکومت کے، نہ انہوں نے آنا، اسحاق ڈار نے آنا، نہ نواز شریف نے آنا. اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو ایک معیار کے طور پہ دیکھ لیں کہ جناب اگر اسحاق ڈار یا نواز شریف واپس آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پوری طرح پیر جما لیے ہیں، گرفت اپنی مضبوط کر لی ہے حکومت پہ، اور اپنی مرضی کے یہ فیصلے کر رہے. یار یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ مریم نواز ابھی تک باہر نہیں جا سکی اپنے والد سے ملنے، اور بھی معاملات ہوتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں ابھی بیچ میں، تو سردست کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ نواز شریف واقعتاً 15 سپتمبر کو واپس آئیں گے. ظاہر خواہش بہت ہے کارکنوں کی کہ نواز شریف وطن میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ان کے بیچ میں ہوں. اور پھر انہوں نے خود بھی ترلے مارے ہیں، جا کے پاؤں پکڑے تھے. میں نے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ سڑتوں تو کچھ نہیں ہو سکیا، سیاسی گیم نہیں ہو سکی، منتظم ہونا اور گل آ، سیاسی گیم کرنا کوئی اور چیز آ، ساری مدد کرو، سارے واسطے کچھ ہیلپ کرو. تو وہ اب وہاں بیٹھ کے کچھ زیادہ وہ جو بہت ساری چیزیں شہباز شریف پہ اور زرداری صاحب پہ چھوڑی ہوئی تھی، وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب نواز شریف صاحب خود ان کے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن سردست وطن واپسی والا معاملہ جو ہے وہ اس کو سمجھیں کہ جناب جب حکومت مضبوط ہوگی. اور پھر یار یہ بڑا پچھلے دنوں کل یا پرسوں تک جناب ان کا اجلاس تھا حکومتی اتحادیوں کا، وہ ملتوی ہو گیا، مصروفیات تھیں وزیر اعظم کی، اس لیے ایسا کوئی نہیں چکر. وہ میں نے بتایا تھا کہ 10 محرم تک زرداری کوئی کام نہیں کرتا دنیا کا، کوئی سیاست کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے مذہبی معاملات کو دیکھتا ہے. تو وہ 10 کے بعد میں نے کہا تھا فیصلے ہوں گے، اور زرداری 10 کے بعد اویلیبل ہوگا سیاستدانوں کے لیے، اور یہی بات ہے، وہ اور کوئی وجہ نہیں تھی اس کی. تو بہرحال وہ اب کیا فیصلے ہوتے ہیں. اچھا اب خان صاحب جو ہیں یہ بہت ڈرے ہوئے ہیں. جو انہوں نے 13 اگست کا جلسہ رکھا ہے، اور کل شاید اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا بنی گالہ میں، تو وہاں خان صاحب کی جو گفتگو تھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا یار میں نے کلہ نہ چھڑ جانا. یہ وہاں بات ہوئی ہے کہ میں تنہا نہ رہ جاؤں. اس طرح کی باتیں شاہد خان صاحب نے کی ہیں، کچھ جذباتی باتیں بھی کی ہیں، ان کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی ہے. اور پھر انہوں نے کہا نہیں خان صاحب تھوڑے تو بغیر تو پی ٹی آئی ہے ہی کچھ نہیں، تسی چلے گئے تھے پھر تھوڑا سکے میں کلا چھڑ سکتے ہیں. فواد چوہدری ارگے لوگ جدہ تمہیں پتا نا پھر گلاں کرتے رہتے ہیں وہ ساریاں. یہ خان صاحب کو اب پریشانی یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ جیسے محمد میاں سمرو صاحب جو انہوں نے استعفیٰ بھی نہیں دیا تھا، اور اب انہوں نے لکھ کے بھی دے دیا، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑے تھے، انہوں نے لکھ کے بھی دے دیا جناب میں تو چھٹیوں پہ ہوں، میری چھٹی قبول کی جائے، کیونکہ آئین کے تحت اگر 40 دن تک کوئی بندہ اجلاس سے غیر حاضر رہتا ہے تو پھر ایک قرارداد کے ذریعے متعلقہ جو ایوان ہے، قومی اسمبلی یا سینٹ، وہ اس کو ڈی سیٹ کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی میں تو ہوں اس میں. اچھا اب آتے ہیں جناب اس طرف کہ برطانیہ میں خان صاحب کے خلاف انکوائری جو شروع ہو گئی ہے، وہ شروع کی ہے جناب این سی اے نے، نیشنل کرائم ایجنسی نے، اور پھر چیریٹی کمیشن نے. وہاں کا قانون یہ ہے کہ چیریٹی کے نام پہ جس مقصد کے لیے چیریٹی لی جائے، خیرات لی جائے، اس کے علاوہ وہ رقم کہیں اور خرچ نہیں ہو سکتی. اور یہ وہاں جو انکوائری شروع ہوئی ہے برطانیہ میں، این سی اے نے کی ہے اور چیریٹی کمیشن نے شروع کی ہے، وہ فائنینشیل جو ٹائمز ہے اس کی رپورٹ، پاکستان کے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کی بنیاد پہ، اور وہاں کچھ ثبوت پیش کیے گئے ہیں. انکوائری وہاں آسانی کے ساتھ شروع نہیں جاتی.
पहले इब्तदाई तौर पे देखते हैं सबूत कि ये यार मामला इंक्वायरी का है भी या नहीं। जब 2014 में इन्होंने धरना दिया था ताहरुल कादरी ने, तो तब भी ये बात शक का इज़हार किया जा रहा था कि जो अदारा मनहाजुल कुरान ट्रस्ट है बरतानिया में रजिस्टर्ड, उसकी रकम कहीं सियासत के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रही। तो उसकी इंक्वायरी वहाँ शिकायतें शिकूतें गई थी, लेकिन इंक्वायरी नहीं हो सकी थी क्योंकि वो ऐसे कोई सबूत नहीं थे। जबकि खान साहब के खिलाफ ये सबूत वहाँ दिए गए हैं इब्तदाई इंक्वायरी, ताकि हो सके कि इन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम पे और अपने हस्पताल के नाम पे, शौकत खानम के नाम पे चैरिटी, लोगों को ये पता था कि हम चैरिटी जो दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, ये इस काम के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो सियासी मकासद के लिए इन्होंने अपनी जमात के फंड्स में वो रकम आई है। और वहाँ कानून ये है कि एक तो ये कि वहाँ फिर जो फंड्स होते हैं अगर वहाँ उनकी हुकूमत के पास हो तो जब्त कर लिए जाते हैं। मुतलका हुकूमत को कहा जाता है कि जनाब आपकी ये जो बंदे हैं इन्होंने ये जुर्म किया है। फ्रॉड का मुकदमा अलग हो सकता है। और वहाँ फिर दोबारा चैरिटी के लिए उन लोगों पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाती है, उनका दाखिला बरतानिया में बंद हो जाता है, वो बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकते। NCA का जो वहाँ कानून है, नेशनल जो क्राइम एजेंसी है, उससे मुतल्लिका जो कवानीन है, और फिर जो चैरिटी कमीशन का रूल है उसके तहत भी फिर वो फौजदारी या नीम फौजदारी कार्रवाई के लिए वो जुर्माने भी हो सकते हैं, कैद भी हो सकती है। और पाबंदियों की बात तो मैंने कर ही दी है कि फिर अगर खान साहब ये साबित हो जाता है ये सारा मामला, तो फिर खान साहब बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकेंगे, अपने बच्चों के पास नहीं जा सकेंगे। बहरहाल देखें जब खान साहब वहाँ से निकलने के लिए क्या कोशिश करते हैं। अब बरतानिया वालों को तो ये कह नहीं सकते खान साहब कि जनाब तुसी जेडे मिले हुए हो इनके साथ, नून लीग वालों के साथ, और फिर खान साहब आलमी साजिश वाला बयानिया जो वो बना सकते हैं। देखें जी बरतानिया में मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है, बरतानिया ने ये कर दिया है। वो जो उनके वहाँ ये है कि जब इंक्वायरी वगैरह वो बहुत सारे मराहल ऐसे आते हैं जब वो ओपन कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो फिर अगर खान साहब के खिलाफ जब वहाँ से फैसला आ जाता है, जब वहाँ इंक्वायरी साबित हो जाती है खान साहब के खिलाफ कि इन्होंने धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, वहाँ के कवानीन के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। फिर वो पाकिस्तानी हुकूमत को भी लिख सकते हैं कि जनाब ये बंदे हैं, इन्होंने ये वारदात डाली है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाए, फिर वहाँ की हुकूमतें जो है ये बाकायदा एक कह लें कि इंटरनेशनल एक बन गया हुआ है कन्वेंशन कि जनाब ये अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो वो दूसरा मुल्क उस पर फिर कार्रवाई करता है। और ये जो मुनस सलाही के खिलाफ केस हुआ था ना, ये भी बाहर से खदशात आया था, कोई ये पाकिस्तानियों ने नहीं शुरू किया था, बाहर से खदशात आया था जनाब इतने पैसे अचानक आए हैं, इतने पैसे अचानक निकले हैं, पता करें क्या मसला है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मामला है, जिस तरह के पैसे इनको दहशतगर्दी के साथ जोड़ा हुआ उन्होंने कि ये कहीं दहशतगर्दों के अकाउंट में तो नहीं आ रहे, उनकी मदद के लिए तो नहीं आ जा रहे हैं पैसे, ये चीज़ें, इसलिए उन्होंने ये जो एक बल्क में पैसे आते हैं, जब मनी लॉन्ड्रिंग वाला इशू जो बन जाता है, इसको वो लोग इस अंदाज में भी देखते हैं। तो फिर पाकिस्तान में भी कार्रवाई होगी, वहाँ भी होगी। हाँ, अगर वहाँ कार्रवाई नहीं भी होती तो पाकिस्तानी कवानीन के जो खिलाफ, अगर वहाँ कार्रवाई में जो भी चैरिटी वाला मामला है, जो इंक्वायरी जिन नुकात पे हो रही है, वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में इंक्वायरी मुतासर होगी। पाकिस्तान के कवानीन के तहत अलग से कार्रवाई होगी, वो उनका तो कि महदूद जो है इंक्वायरी का वो दायरा होगा, उसके अंदर वो कार्रवाई होगी। और पाकिस्तान में तो कैनवस बड़ा वसी है, जिन्हें वर्दी तस्वीरें बना लो, कां बना लो, चिड़ी बना लो, कुछ और बना लो, शेर बना लो, बल्ला बना लो, जो भी है कैनवस पे, वो 12-13 केस बनने हैं खान साहब के खिलाफ। और आरफ अलवी साहब को सरदस्त तो इस्तिस्ना है, लेकिन ये भी उसमें आने हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।